بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ پڑھانے کا واقعہ۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق مور و ملک کی طرح جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بفرے ہوئے دریا کے مانند یہ مجمع ہے۔ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، مجھے حضرت کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک یہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا کہ خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی یہ کہ زندگی میں اس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نے غیر محرم پر کبھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات کی گئی تو پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ یہاں تک کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور یہ کہا کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو فوت ہو گئے، مجھے رسوا کر دیا، اور مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھائی کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ شخص وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا، خلافت عباسیہ کے عالم فاضل وزیر کا عروج دلی میں، سلطان التمش کی حکومت کے آخری زمانے میں بغداد کا مشہور و معروف عالم فاضل فرول ملک عصائی، جو پورے 30 سال تک خلافت عباسیہ کی وزارت کے منصب پر سرفراز رہ چکا تھا، کسی بنا پر ناراض ہو کر بغداد سے جلا وطن ہوا اور دلی آ کر قیام پذیر ہوا۔ سلطان التمش نے اس بزرگ کا اس کی شان کے مطابق استقبال کیا اور اسے انعامات و اعزاز سے سرفراز کر اپنا وزیر مقرر کیا۔ التمش کے عہد حکومت میں علماء اور انش پروازوں کی ایک بڑی جماعت بادشاہ کی سرپرستی میں اپنی تصنیف و تالیف سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچاتی تھی۔ اس جماعت میں نور الدین اوفی کا نام امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اس عالم و فاضل شخص نے جامع الحکایات تصنیف کی۔ اس کتاب کو التمش کے وزیر نظام الملک محمد بن ابو سعید جنیدی کے نام سے منسوب کیا۔ شمس الدین التمش نے نہ صرف بیرون ہند کے علماء کی قدر کی بلکہ وہ بیرون ہندوستان سے اچھی کتابیں بھی منگواتا تھا اور اس ملک کے علمی خزائن کو مالا مال کرتا تھا۔ آداب سلاطین اور معاصر سلاطین جیسی کتابیں باہر سے منگوائی گئی۔ ایک مارکۃ الآراء کتاب آداب الحرب تھی جو سلطان شمس الدین کے نام پر تاریخ مبارک شاہ کے مصنف نے لکھی۔ عہد شمسی کا ایک اور فاضل حوید جرجانی تھا جس نے بادشاہ وقت کے نام حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم کا فارسی میں ترجمہ کیا اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف سر مکتوم کا فارسی ترجمہ کیا۔ جنائے دائمی ملتی رہی، خلا نے عالم سے کی نصرت اور اعانت کی ہے تم نے دین احمد کی۔ دوستو، اب سلطان التمش کی وفات کا ذکر کر لیتے ہیں۔ جب سلطان نے اجین کے سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے کچھ روز دلی میں آرام کیا، پھر ملتان کی طرف چل پڑا۔ یہ سفر التمش کو موافق نہ آیا اور اس کی صحت پر بڑا اثر پڑا، وہ بیمار ہو گیا۔ بیماری نے اس حد تک طول کھینچا کہ التمش بستر پر لیٹ گیا۔ عمرہ اور سردار التمش کو اسی حالت میں اماری پر بٹھا کر دلی لائے۔ دلی پہنچ کر اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ 20 شعبان 633 ہجری سن 1235 عیسوی کو اس کا انتقال ہو گیا۔ خدا کی رحمت اس کی لحد پر سایہ فگن رہے۔ سلطان التمش نے 36 سال تک حکمرانی کے فرائض انجام دیے۔ دوستو، 634 ہجری سن 1236 عیسوی میں جب سلطان التمش کا انتقال ہوا، اس وقت تقریباً سارا شمالی ہندوستان اس کے قبضے میں تھا۔ اس کی وفات کے بعد 10 سال تک پھر ملک میں بد انتظامی رہی اور یہ کے بعد دیگر کئی بادشاہ ہوئے، مگر نااہلیت اور عیش کوشی جیسے اسباب نے پورے ملک کو طوائف الموکی اور بد انتظامی کا شکار بنا دیا۔
بالآخر عمرہ نے ناصر الدین محمود بن التمش کو تخت نشین کر دیا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں، جس سے ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچتی رہے۔ دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔